بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز حضرات۔ جب تین شخص بیٹھے ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کریں کہ اس سے وہ آزردہ ہو جائے گا۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھ رکھے۔ کھانا کھلانا واقف نہ واقف ہر دو کو سلام کہنا بہترین سلام ہے۔ ایک گھروا جب چل رہا ہو تو کافی ہے کہ ان میں سے صرف ایک ہی سلام کہے۔ اسی طرح ایک جگہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بھی ایک ہی کا جواب سلام کافی ہے۔ دوست کے ساتھ محبت اعتدال کے ساتھ رکھو کیونکہ ممکن ہے کبھی بگاڑ ہو جائے۔ اسی طرح دشمنی کے ساتھ دشمنی حد سے زیادہ نہ کرو کیونکہ ممکن ہے کبھی تمہاری محبت ہو جائے۔ جس شخص کے دونوں دن یعنی آج اور کل گزشتہ برابر ہو جائیں وہ نقصان زدہ ہے، اور جس شخص کا گزشتہ کل آج سے اچھا تھا وہ محروم ہے۔ گوشہ نشینی کو لازم پکڑو، وہ عبادت ہے اور تم سے پہلے نیکوکاروں کا طریقہ ہے۔ اللہ کی عبادت اس طرح سے کر کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ اپنے آپ کو تمنا سے بچا کہ وہ بیوقوفوں کی دادی ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ مومن کو ایذا پہنچانا اللہ کے نزدیک کعبہ اور بیت المعمور گرانے سے 15 گناہ بڑا ہے۔ لوگ اللہ کے عیار ہیں، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا اس کے عیار کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے، بس اگر وہ جواب دے تو ٹھہرتا ہے ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔ جب تو صبح کرے تو پھر نفس سے شام کا ذکر نہ کر، اور جب تو شام کرے تو پھر نفس سے صبح کا ذکر نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ کل تیرا کیا انجام ہوگا۔ جس نے جہالت سے اللہ کی عبادت کی اس کا فساد اصلاح سے زیادہ ہوتا ہے۔ جاہل ایک دفعہ عذاب دیا جائے گا اور عالم 7 دفعہ۔ مومن کی فراست سے بچتے رہو، یقیناً وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مجھے اپنی امت پر زیادہ خوف منافق اور زبان دراز کا ہے۔ عبادت کے 10 جزو ہیں، 9 ان میں سے طلب حلال ہیں۔ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کہاں سے مال کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کو کہاں سے دوزخ میں داخل کرے۔ جو شخص ایک کپڑا 10 درہم کا مول لے اور اس کی قیمت میں 1 درہم حرام ہو تو وہ کپڑا جب تک اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ ایماندار کا غصہ بھی جلد ہوا کرتا ہے اور راضی بھی جلد ہوا کرتا ہے۔ آدمی کو اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تمہارا ہمسایہ اگر تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، اور اگر قرض مانگے تو قرض دو۔ اگر تم سے کوئی کام پڑے تو پورا کرو، بیمار ہو تو عیادت کرو، اور مر جائے تو جنازے کے ہمراہ جاؤ۔ اس کو بہتری حاصل ہو تو مبارک باد کہو، مصیبت پڑے تو تعزیت کرو۔ بغیر اس کی اجازت کے اپنی امانت اونچی مت کرو کہ اس کی ہوا رکے۔ اگر کوئی میوہ خریدو اس کو ہدیہ دو، ورنہ چھپا کر اپنے گھر میں لاؤ۔ اپنے بچے کو میوہ لے کر باہر نہ جانے دو کہ کسی ہمسائے کے بچے کو رنج نہ ہو۔ اپنی ہنڈیا کی خوشبودار بگھار سے اس کو ایذا مت دو۔ اپنی ہنڈیا کی خوشبودار بگھار سے اس کو ایذا مت دو، مگر اس صورت میں 1 چمچہ اس کے ہاں بھی بھیجو، اور حقوق اسی سے ادا ہوں گے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ رحم رحمان سے مشتق ہے، جو کوئی اس کو ملائے گا رحمان سے ملے گا، جو کوئی اسے قطع کرے گا رحمان سے قطع کرے گا۔ جس کو سلامت رہنا اچھا لگے وہ سکوت لازم پکڑے، اور چاہیے کہ تیرا گھر تجھ کو گنجائش کرے۔ مومن کی زبان دل سے پیچھے رہتی ہے
یعنی بولنا چاہتا ہے تو دل میں سوچ لیتا ہے تب زبان سے نکالتا ہے۔ جب کوئی تم کو دعا دے تو تم بھی دعا دو، اس سے بہتر یا وہی۔ سخی کا کھانا دوا ہے اور بخیل کا مرض۔ زیادہ گوئی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز بری نہیں۔ نہ نقصان اٹھانا چاہیے نہ نقصان پہنچانا۔ میں اور میری امت کے پرہیزگار لوگ تکلف سے بری ہیں۔ سخی گنہگار اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخیل عابد سے اچھا ہے۔ آگ خشک لکڑی میں اتنی جلدی نہیں لگتی جتنی غیبت بندے کے حسنات کو خشک کرتی ہے۔ لوگوں میں سے برا وہ ہے جس کی تعظیم اس کے شر کے خوف سے کی جائے۔ بہتر وہ ہے کہ دیر میں خفا ہو اور جلد مان جائے، اور بدتر وہ ہے کہ جلد غصے ہو اور دیر میں راضی ہو۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا مال نہ ہو، اسے وہ جمع کرتا ہے جسے عقل نہ ہو، اس پر وہ عداوت کرتا ہے جسے علم نہ ہو، وہ حسد کرتا ہے جس کو سمجھ نہ ہو، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے جیسے یقین نہ ہو۔ دنیا کی کوئی چیز تیرے پاس نہ ہو لیکن یہ چار چیزیں ہوں تجھے ضرر نہیں: راست گفتاری، حفظ امانت، خوش خرکی اور غذائے حلال۔ دنیا حلال بھی عذاب ہے مگر یہ حرام کے بنسبت خفیف ہے۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ مفلس نہیں ہوتا۔ آدمی کے دوست تین ہیں، ایک تو قبض روح تک ساتھ رہتا ہے، دوسرا قبر تک، تیسرا قیامت تک۔ قبض روح تک کا ساتھی تو مال ہے، قبر تک کا ساتھی اس کے گھر والے، اور قیامت تک کے ساتھی اس کے اعمال۔ خواہائے زندگی کو پائیدار سمجھ کر اور خواہائے آخرت کے وقت یہ خیال کر کہ کل ہی موت کا سامنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔